اگر آپ کو خواب میں اکثر سانپ نظر آتے ہیں تو آپ ایسے خواب کو معمولی مت سمجھیں۔ خواب میں سانپ کا نظر آنا اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا دلیل ہوتی ہے کہ دشمن آپ کے در پر ہیں۔ تو آپ کا ظاہری دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے یا آپ کا مخفی چھپا ہوا دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو آپ کو جو خواب آئے گا اس خواب کے اندر آپ کو سانپ نظر آئیں گے۔ وہ سانپ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ سانپ محض چلتے پھرتے بھی نظر آپ کو آ سکتے ہیں۔ وہ سانپ آپ کو ڈسنے کی کوشش یعنی آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ سارے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر تو سانپ محض نظر آتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے دشمن ہیں لیکن ابھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اگر سانپ آپ کے اوپر حملہ آور ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دشمن آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ سانپ آپ کو خواب میں ڈس لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دشمن نے کامیابی سے آپ کو نقصان پہنچا دیا۔ تیسری یہ صورت ہو سکتی ہے کہ سانپ آپ کو ڈسنے کے لیے دوڑا، بھاگا، آپ کی طرف بڑھا، لیکن آپ نے ہمت جرت کر کے خواب کے اندر کوئی چیز پکڑی اور اس کو مار دیا۔ تو اس کی تعبیر اور ہو جائے گی کہ دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گے، یعنی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کی خاص مدد و نصرت سے آپ اپنے دشمنوں کے اوپر فتح پا جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ میرا فلاں ظاہری دشمن ہے تو آپ اس سے متنبع ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر خواب کے اندر آپ کو کئی سانپ الجھے ہوئے آپس میں الجھے ہوئے کئی سانپ نظر آتے ہیں اور آپ کو ڈسنے کے لیے لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو وہ خواب آپ کو بار بار آتا ہے اور اسی دوران رات سوئے میں آپ ڈرتے بھی ہیں یا آپ کی چھاتی کے اوپر دباؤ بھی پڑتا ہے۔ یہ دو علامات کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے چھپے ہوئے دشمن نے، مخفی دشمن نے آپ کے اوپر جادو کر دیا۔ تو یہ خواب آپ کو جادو کے بارے میں اطلاع دے رہا ہوتا ہے۔ چاہے آپ کا ظاہری دشمن آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، چاہے کوئی مخفی دشمن آپ کو جادوگر کر کے نقصان پہنچا رہا ہے، تو اللہ اس کے دو حل ہیں یا دو اعمال ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ وہ یہ ہیں، پہلا کہ آپ صدقے کا اہتمام کریں، اپنی جان کا صدقہ دیں، مرغی کا صدقہ دیں، بکرے کا صدقہ دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ خون بہانے والا صدقہ، پیسے والا صدقہ نہیں چلے گا، خون بہانے والا صدقہ آپ دیں، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور دوسرا آپ نے اہتمام کرنا ہے کہ آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھ کر اپنے آپ کو دم کرتے رہیں، اپنے اہل و عیال، اپنے کاروبار کا حصار کرتے رہیں، اور پانی تھوڑا سا لے کے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی پیئیں بھی، اور آپ کی کوئی کاروبار کی جگہ ہے تو اس کے اوپر چھڑکتے بھی رہے۔ ان دو اعمال کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا اور نہ ہی ان خوابوں سے پریشان ہونا ہے۔ اور اگلی اور آخری بات جو بہت ہی اہم بات ہے، کبھی بھی ایسا ڈراؤنا خواب دیکھیں تو اس خواب کو کسی کے ساتھ بھی آپ نے شیئر نہیں کرنا۔ اگر آپ نے شیئر کر دیا، پہلے واللہ عالم نقصان ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، اب آپ کا نقصان ہو کر رہے گا۔